مولانا ابوال کلام آزاد کی ناقابل فراموش خدمات اور سوانح عمری۔ 11 نومبر 2020 قومی یوم تعلیم پر آمنا سامنا میڈیا کی خاص پیشکش۔ بھارت میں قومی یوم تعلیم مولانا ابوال کلام آزاد کی یوم پیدائش کے موقع پر منایا جاتا ہے۔ مولانا مرحوم آزاد بھارت کے پہلے وزیر تعلیم تھے۔ 15 اگست 1947 سے 22 فروری 1958 تک اس منصب پر فائز رہے۔ ان کی پیدائش 11 نومبر 1888 کو ہوئی، لہذا ان کی یوم پیدائش کے موقع پر ہر سال بھارت میں قومی یوم تعلیم منایا جاتا ہے۔ مولانا ابوال کلام آزاد کا اصلی نام محی الدین تھا۔ ان کے والد بزرگوار محمد خیر الدین انہیں فیروز بخت کہہ کر پکارتے تھے۔ مولانا 1888 میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ والدہ کا تعلق مدینے سے تھا۔ سلسلہ نسب شیخ جمال الدین افغانی سے ملتا ہے، جو اکبر اعظم کے عہد میں ہندوستان آئے اور یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ بھارت کی جنگ آزادی میں آزاد کے والد کو ہندوستان سے ہجرت کرنی پڑی۔ کئی سال عرب میں رہے۔ مولانا کا بچپن مکہ معظمہ اور مدینہ میں گزرا۔ ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کی، پھر جامعہ ازہر مصر چلے گئے۔ 14 سال کی عمر میں علوم مشرقی کا تمام نصاب مکمل کر لیا تھا۔ مولانا کی ذہنی صلاحیتوں کا اندازہ 1857 سے ہوتا ہے۔ انہوں نے 15 سال کی عمر میں لسان الصدق جاری کیا، جس کی مولانا الطاف حسین نے بھی تعریف کی۔ 1914 میں الہلال نامی اخبار نکالا۔ یہ اپنی طرز کا پہلا اخبار تھا۔ ترقی پسند سیاسی تخلیقات اور مذہبی ہدایت کا گہوارہ اور بلند پایہ سنجیدہ ادب کا نمونہ ثابت ہوا۔ اگرچہ مولانا سیاسی طور پر آل انڈیا کانگریس کے ہمنوا تھے، لیکن ان کے دل میں مسلمانوں کا درد بہت زیادہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تقسیم کے بعد جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وقار کو صدمہ پہنچنے کا اندیشہ ہوا تو مولانا آگے بڑھے اور اس کے وقار کو ٹھیس پہنچانے سے بچا لیا۔ مولانا ابوال کلام آزاد کی ہمہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں۔ وہ اگر مجاہد آزادی تھے تو ایک عالم دین بھی تھے۔ انہیں قرآن، فقہ، علم الکلام، علم الحدیث پر غیر معمولی قدرت حاصل تھی۔ ایک عظیم خطیب، زبردست صحافی، عالی مرتبہ مجتہد، عظیم دانشور، بلند پایہ مفکر، فلسفی اور جنگ آزادی کے عظیم قومی رہنما تھے۔ مولانا ابوال کلام آزاد نے ملک کی جدوجہد آزادی میں بہت اہم رول ادا کیا، بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ مولانا کی آزادی کے لیے کی جانے والی جدوجہد کے ان گنت نقوش مہاتما گاندھی جی پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ آپ نے اس ملک و قوم کے لیے جو خدمات انجام دی وہ ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ مولانا ابوال کلام آزاد 1888 کو دنیا کے مقدس ترین مقام مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ عربی آپ کی مادری زبان تھی۔ 1895 میں وہ کلکتہ پہنچے۔ یہاں ان کی باقاعدہ تعلیم شروع ہوئی۔ اللہ نے انہیں حافظہ اور ذہانت کی دولت سے فراغ دینی کے ساتھ نوازا تھا۔ انہوں نے 13-14 برس کی عمر میں فقہ، حدیث، منطق اور ادبیات میں عبور حاصل کر لیا تھا۔ 1902 تک آپ کی ابتدائی تعلیم کا سلسلہ مکمل ہو چکا تھا۔ اپنے والد محترم مولانا خیر الدین کے علاوہ مولوی ابراہیم، مولوی محمد عمر، مولوی سعادت حسن اور دیگر استاد سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے 10-11 برس کی عمر میں شعر گوئی کا آغاز کیا اور مولوی عبد الواحد کی تجویز پر آزاد تخلص پسند کیا۔ بعد میں نثر نگاری کی طرف توجہ کی۔ مولانا ابوال کلام آزاد نے قرآن و حدیث و فقہ کا گہرا مطالعہ کیا۔ مولانا کا عقیدہ تھا کہ قرآن ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ مولانا کی ادبی، سماجی، تاریخی اور سیاسی تحریروں میں قرآن کے حوالے موجود ہیں۔ رانچی قیام کے زمانے میں ترجمان القرآن ترتیب دیا اور فقہ اسلامی کی روشنی میں الصلاۃ، الزکوٰۃ اور النکاح وغیرہ تصانیف مکمل کی۔ مولانا کی زندگی کا بڑا حصہ ادبی اور سیاسی میدان میں گزرا۔ آپ نے بہت سے رسالوں میں مضامین لکھے اور کئی ادبی رسالے شائع کیے۔ مولانا نے سب سے پہلا رسالہ ماہنامہ نیرنگ عالم 1899 میں جاری کیا۔ اس وقت مولانا کی عمر صرف 11 برس تھی۔ یہ رسالہ 7-8 مہینے جاری رہا۔ بعد میں المصباح، احسن الاخبار، ہفتہ روزہ، پیغام، الجامع وغیرہ رسائل میں خدمات انجام دی۔ 1909 میں لسان الصدق ماہنامہ رسالے کا پہلا شمارہ کلکتہ سے شائع ہوا۔
اس کا اول مقصد اصلاح معاشرت، دوسرا مقصد ترقی، تیسرا مقصد علمی ذوق کی اشاعت اور چوتھا مقصد تنقید یعنی اردو تصانیف کا منصفانہ جائزہ لینا۔ مولانا نے 31 جولائی 1906 کو ہفتہ روزہ الہلال کا پہلا شمارہ شائع کیا۔ اس کا اہم مقصد ہندوؤں اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنا تھا۔ الہلال مسلمانوں کی ملی غیرت، ایمانی حرارت اور مذہبی حمیت کا بڑا محاذ بن گیا۔ الہلال میں ادبی، علمی، سیاسی اور تاریخی مضامین شائع ہوتے تھے۔ سماجی اور تہذیبی مسائل پر اظہار خیال ہوتا۔ مختصر یہ کہ الہلال نے اردو صحافت کو نیا راستہ دکھایا۔ الہلال ہندوستان کا پہلا اخبار تھا جس نے ہندوستانی مسلمانوں کو ان کے سیاسی اور غیر سیاسی مقاصد کی تکمیل اور اپنے اعمال میں اتباع شریعت کے تلقین کے ساتھ ساتھ ادبی، علمی، سیاسی اور تاریخی مضامین بھی شائع ہوتے تھے۔ حکومت نے الہلال پریس کو ضبط کر لیا تو مولانا البلاغ کے نام سے دوسرا اخبار جاری کیا جس میں ادب، تاریخ، مذہب اور معاشرت کے مسائل بیان کیے جاتے تھے۔ البلاغ کو مذہبی تبلیغ کا ذریعہ بنایا گیا۔ جنگ آزادی کی طویل جدوجہد میں جو شعلہ بیان مقرر پیدا ہوئے ان میں مولانا کا نام سر فہرست ہے۔ مولانا ایک بے باک مقرر تھے۔ جب وہ کسی موضوع پر بات کرتے تھے تو ان کا ایک خاص پروقار اور پرجلال انداز ظاہر ہوتا تھا۔ مولانا کی تقریر کا ایک حصہ پیش کیا جاتا ہے۔ اسلام کسی ایسے اقدار کو جائز تسلیم نہیں کرتا جو شخصی ہو یا چند تنخواہ دار آفیسروں کی بیوروکریسی ہو۔ وہ آزادی اور جمہوریت کا ایک مکمل نظام ہے جو نوع انسانی کو اس کی چھینی ہوئی آزادی واپس دلانے کے لیے آیا ہے اور خدا کے سوا کسی انسان کا سزاوار نہیں کہ بندگان خدا کو اپنا محکوم اور غلام بنائے۔ ڈاکٹر کیٹلر کے مطابق میں نے آج تک ایسا مقرر نہیں دیکھا جس کی زبان میں مولانا کی زبان سے زیادہ مٹھاس ہو۔ میں نے جب بھی ان کی تقریر سنی ہے ہر بار محسوس کیا ہے کہ وہ کسی بھی موضوع پر بول رہے ہیں زبان ان کی تابع ہوتی ہے۔ غالباً مولانا پہلے جلیل القدر مسلم رہنما تھے جنہوں نے اپنی زور قوت کے ساتھ ہندوستان کی متحدہ قومیت کا تصور پیش کیا اور اسے ملک کے عوام و خاص میں رائج و راسخ کرنے کے لیے اپنی تمام تر ذہنی، علمی اور استدلالی صلاحیتیں صرف کر دی، اور وہ اس طرح سیاست کے میدان میں اپنی مستقل مزاجی کے ساتھ قید و بند کی صحبتیں کو برداشت کر کے حب الوطنی، قومی یکجہتی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مثالیں پیش کی۔ مولانا کے کارناموں میں غبار خاطر کو ایک اہم امتیازی مقام حاصل ہے۔ غبار خاطر مولانا کے خطوط کا مجموعہ ہے جو انہوں نے دوسری جنگ عظیم کی نظر بندی کے دوران مولانا حبیب الرحمن شیروانی کو لکھے۔ اس وقت مولانا احمد نگر کے قلعے میں قید تھے۔ غبار خاطر میں جو خطوط شامل ہیں وہ خطوط نہیں بلکہ مختلف موضوع پر انشائیہ ہیں۔ بڑی تعداد میں غبار خاطر کے خطوط نثری نظم کی تعریف پر پورے اترتے ہیں۔ غبار خاطر مولانا کے خطوط کا پہلا مجموعہ تھا جسے اجمل خان نے مرتب کر کے 1946 میں شائع کیا۔ دوسرا مجموعہ کاروان خیال ہے جسے شاہد خان شیروانی نے شائع کیا تھا۔ ان کے خطوط کا ایک اور مجموعہ برکات آزاد کے نام سے شائع ہوا ہے جس میں مولانا سید سلیمان ندوی، عبد الماجد دریابادی، نیاز فتح پوری، خواجہ حسن نظامی وغیرہ کے نام خطوط میں شامل ہیں۔ مولانا آزاد جنگ آزادی کے ایک ہیرو ہی نہیں تھے بلکہ ان کی شخصیت کے کئی پہلو تھے۔ آپ نہ صرف مسلمانوں کے لیے تعمیری سوچ و فکر رکھنے والے شعلہ بیان مقرر اور بیدار جید عالم دین ہی نہ تھے بلکہ انگریزوں کے خلاف لڑنے والے مجاہد آزادی کے لیے ایک حوصلہ مند سپہ سالار تھے۔ مولانا مسلمانوں کی نئی نسل کو قدیم تاریخ، تہذیب و تمدن سے روشناس کرانے کے لیے مورخ بھی تھے اور کانگریس پارٹی کے لیے اندھیرے میں چراغ کی حیثیت رکھتے تھے۔ انہوں نے زندگی کے آخری لمحے تک ملک و قوم کی خدمت کر کے ثابت کر دیا کہ ہندوستان کے سچے سپوت ہے۔ مولانا کی قومی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے گاندھی جی نے کہا تھا، مولانا انڈین نیشنل کانگریس کے اعلیٰ ترین سردار ہیں اور ہندوستانی سیاست کا مطالعہ کرنے والے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اس حقیقت کو نظر انداز نہ کرے۔ سیاست میں مولانا آزاد کا نظریہ خالص وطن پرستی اور ہندو مسلم اتحاد تھا۔ انہوں نے مذہب کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ مولانا سیاسی میدان میں قدم رکھا تھا تو کسی ذاتی مفاد یا نام و نمود کی خواہش کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان کا خیال تھا کہ مسلمان جنگ آزادی کے مرکزی دھارے سے ذرا بھی ہٹتے ہیں تو اس سے ملک اور قوم کو نقصان ہوگا اور ملک میں نفرت کی دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ اپنی تقریر میں وہ نہایت ہی جذباتی اور انقلابی تھے مگر ان کے سیاسی نظریات جذبات کے پیداوار نہیں تھے۔ مولانا کی شخصیت کا اعتراف کرتے ہوئے پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ میں سیاست کا طالب علم ہوں
اور میں نے سیاست کی کتابیں ہندوستان میں سب سے زیادہ پڑھی ہیں۔ یورپ کے دورے میں سیاست کا قریب سے مطالعہ کرنے کا موقع ملا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں سیاست کے اعلیٰ ترین علم سے واقفیت حاصل کر لی ہے، لیکن جب ہندوستان پہنچ کر مولانا آزاد سے باتیں کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت آگے ہیں۔ طویل جدوجہد کے بعد جب ملک کو آزادی ملی تو ملک میں عبوری حکومت قائم ہوئی۔ ابتدا میں مولانا آزاد اس میں شریک نہیں تھے، لیکن پنڈت نہرو کے اصرار پر حکومت میں شامل ہوئے اور وزارت تعلیم اور سائنسی تحقیقات کے قلمدان کی ذمہ داری بحسن خوبی نبھائی۔ بقول آزاد وزارت تعلیم کی ذمہ داری سنبھالتی ہی میں نے پہلے فیصلہ جو لیا تھا وہ یہ تھا کہ ملک میں اعلیٰ اور فنی تعلیم کے حصول کے لیے سہولتیں فراہم کی جائے تاکہ خود ہم اپنی ضرورتیں پوری کریں۔ میں اس دن کا منتظر ہوں جب ہندوستان میں باہر سے لوگ آ کر سائنس اور فنی تعلیم میں تربیت حاصل کریں۔ ان مقاصد کی تکمیل کے لیے مولانا نے کئی اہم اور ٹھوس قدم اٹھائے ہیں اور انہوں نے کئی اداروں کا قیام عمل میں لایا۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، انڈین کونسل فار ایگریکلچرل اینڈ سائنٹیفک ریسرچ، انڈیا کونسل فار میڈیکل ریسرچ، انڈین کونسل فار سائنس ریسرچ وغیرہ سینٹرل کونسل فار انڈسٹریل ریسرچ ادارے کو متحرک بنائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس میں تحریک پیدا کی اور انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس بنگلور کی توسیع و ترقی کی۔ نیشنل کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن کے توسط سے ملک میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کا جال بچھا دیا۔ مولانا آزاد کا ایک اور بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے فنی تعلیم و تربیت کے لیے 1951 میں کھڑگپور انسٹیٹیوٹ آف ہائر ٹیکنالوجی کے قیام کو عمل میں لایا۔ مولانا آزاد آخری دم تک ملک کے اعلیٰ اور فنی تعلیم کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ جدید ہندوستان میں 1947 سے 1957 تک فنی تعلیم کی سہولتوں اور ان سے استفادہ کنندگان کا جائزہ بات کو ظاہر کرتا ہے کہ مولانا کے دور وزارت میں اعلیٰ اور فنی تعلیم کے ارتقاء کے لیے جو کارہائے نمایاں انجام دیے، رہتی دنیا تک ملک کے عوام اسے یاد رکھیں گے۔ نیز جدید ہندوستان کی تعمیر میں مولانا نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ عالم اسلام خصوصاً ہندوستان کی یہ روشن شمع 22 فروری 1958 کو بجھ گئی اور دہلی کے پریڈ گراؤنڈ میں جامع مسجد اور لال قلعے کے درمیان انہیں سپرد لحد کیا گیا۔ ناظرین کرام، جنگ آزادی کے اہم مجاہد اور قومی رہنما وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد پر آمنا سامنا میڈیا کی خصوصی پیشکش تھی۔ ہمیں یقین ہے کہ ہماری چھوٹی سی کوشش کو آپ سراہیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ، جے ہند۔